السلام علیکم۔ گاڑی سنبھل کر رکتے ہی عالم شاہ نے باہر چھلانگ لگا دی۔ سرمد نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ دھماکوں اور گولیوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن تجسس نے خطرے سے بے نیاز کر کے عالم شاہ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اور سرمد ممکنہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے جھکے جھکے سے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جانثار مسلح ساتھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں سائیں، ہم دیکھتے ہیں۔ عالم شاہ نے اپنے جانثاروں میں سے کسی کی آواز سنی، لیکن اپنے قدموں کو نہ روک سکا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بازل والے قافلے پر حملہ ہوا ہے اور بازل کے ساتھی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا چیز تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے سوا جو گاڑیاں سڑک پر موجود تھیں، ان کے سوار حیرت سے یہ دیوانگی دیکھ رہے تھے اور اپنی گاڑیوں کو واپس پلٹا کر اس جگہ سے ہٹنے کی فکر میں تھے۔ اس سے آگے جانا خطرناک ہوگا سائیں۔ وہ کافی آگے نکل گئے تو سرمد نے عالم شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس بار اسے رکنا پڑا۔ اس جگہ سے منظر کافی حد تک واضح نظر آ رہا تھا اور وہ چند افراد کو متحرک دیکھ سکتے تھے۔ وہ دو سیاہ پوش بھی فوراً ہی ان کی نظروں میں آ گئے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے تعمیراتی سامان کے عقب سے نمودار ہوئے تھے۔ ان کا رخ کنٹینر بردار ٹرالر کی طرف تھا۔ پچھلا سیاہ پوش، جس کی لہراتی پونی ٹیل اسے لڑکی ثابت کر رہی تھی، آگے والے کو بھرپور کور دے رہی تھی۔ آگے والا بھی جس انداز میں بھاگ رہا تھا، وہ اس کے نہایت تربیت یافتہ ہونے کا غماز تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈرائیور والے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ ان کے اور اس شخص کے درمیان دھوئیں کی ہلکی سی چادر اب بھی موجود تھی، لیکن عالم شاہ نے سائیڈ پوز کے باوجود اسے پہچان لیا۔ معاذ! اس کے منہ سے نکلنے والی آواز کافی بلند تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ فائرنگ کے شور میں معاذ کے کانوں تک بھی رسائی حاصل کر لیتی۔ معاذ! وہ معاذ ہے سرمد! عالم شاہ جذباتی انداز میں چیخا، لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کی ساتھی بھی اس کے ساتھ دوسری سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ معاذ صاحب یہاں کیسے ہو سکتے ہیں سائیں؟ سرمد کو لگا اسے دھوکا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں نے معاذ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ عالم شاہ اپنے موقف پر قائم رہا۔ اگر وہ معاذ صاحب بھی ہیں تو فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ان کے پیچھے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ سرمد نے اسے سمجھایا۔ اس کی بات غلط نہیں تھی۔ گرنیڈز کے استعمال کی وجہ سے ٹرالر کے عقب میں سڑک پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے۔ اس کے علاوہ بازل کے قافلے کی دو گاڑیاں بھی دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ فائرنگ کا سلسلہ بھی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں وہ کوئی عملی قدم کیسے اٹھا سکتے تھے؟ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدلنے لگا۔ حملہ آوروں نے راہ فرار اختیار کی اور ٹرالر اپنی عمومی رفتار کے مقابلے میں کہیں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے سائیں۔ تھوڑی دیر میں پولیس یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ہمیں خواہ کے جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ سرمد کا مشورہ صائب تھا۔ عالم شاہ کو اس پر عمل کرنا پڑا۔ ہمارے پیچھے سب ٹھیک رہا سچل؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عالم شاہ نے معاذ کی طرف سے دھیان ہٹانے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے سچل سے دریافت کیا۔ اس وقت اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ معاذ کو اپنی نظروں سے زندہ سلامت دیکھ کر بھی جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو کچھ اسے کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ تو بالکل ہی ناقابل فہم تھا۔ تھوڑی گڑبڑ ہے سائیں، بڑے شاہ سائیں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ سچل نے اسے مختصر جواب دیا۔ کیا بابا سائیں کو میرے اور سرمد کے غائب ہونے کی خبر مل چکی ہے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ بار بار آپ سے بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے، میں بھی آپ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو کر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے بڑے شاہ سائیں کے حکم پر زبان بند نہ رکھ سکا اور انہیں سب بتانے پر مجبور ہو گیا۔ سچل نے شرمندہ سے انداز میں جو جواب دیا، اسے سن کر عالم شاہ کے ہونٹ بھینچ گئے، لیکن سچل کو کچھ نہیں کہا۔ وہ سچل کی پوزیشن کا اندازہ کر سکتا تھا۔ بابا سائیں کو فون کر کے اطلاع دے دو کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ اگر وہ ابھی روانہ نہیں ہوئے ہوں گے تو زحمت سے بچ جائیں گے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے سچل سے کہا، وہ روانہ ہو چکے ہیں سائیں۔ سچل نے اس بار بھی مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ اسے سجل شاہ کے بیٹے کے اغوا کی خبر دینا وہ فی الحال مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کی اور سرمد کی حالت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ غیاب کے عرصے میں وہ کافی مشکل حالات سے گزرے ہیں، اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے انہیں کوٹھی پہنچ کر تازہ دم ہونے کا موقع دیا جائے، پھر یہ بری خبر سنائی جائے۔ اچھا ہوا کہ عالم شاہ نے بھی اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں کیا اور وہ واپس کوٹھی پہنچ گئے۔
کوٹھی کے سہولیات سے لیس باتھ روم میں بھرپور غسل کرتے ہوئے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ اس پر کتنا مہربان ہے جو اسے اتنی ڈھیروں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ غسل کے بعد صاف ستھرا لباس پہن کر خود پر قیمتی پرفیوم چھڑکتے ہوئے وہ لاشعوری طور پر قید خانے کی اس بدبو سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا جو ابھی تک اعصاب پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ کراہیت کا یہ احساس ہی تھا کہ اتنے طویل فاقے کے باوجود اس نے کھانے پینے کے لیے بےتابی دکھانے کی بجائے غسل کو ترجیح دی تھی۔ تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو کھانا اس کا منتظر تھا۔ اس نے پہلے سے وہاں موجود سرمد کو بھی تحکمانہ اپنے ساتھ شریک ہونے پر مجبور کر دیا۔ سرمد جیسے وفادار و جانثار کی اتنی قدر کرنا تو بنتا ہی تھا۔ کھانا تقریباً خاموشی سے کھایا گیا۔ سرمد شاید اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے کچھ کنفیوز تھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آیا، اور کھانا بھی اس نے نسبتاً کم کھایا تھا۔ خود عالم شاہ نے تو بہرحال بھرپور انصاف کیا، اور شکم سیری نے اب تک کی تھکاوٹ اور بے آرامی کے ساتھ مل کر ایسا کام دکھایا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی پلکیں جڑنے لگیں۔ آپ آرام کر لیں سائیں، بڑے شاہ سائیں کے پہنچ جانے کے بعد میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ سرمد نے اس کی حالت دیکھ کر مشورہ دیا۔ تم بھی آرام کرو سرمد، تم بھی میرے جتنے ہی تھکے ہوئے ہو۔ سچل ہے نا، یہ سب دیکھ لے گا۔ عالم شاہ نے اسے تاکید کی اور سچل کی طرف دیکھا۔ بالکل سائیں، حاضر سائیں، سچل نے فوراً تائید کی۔ عالم شاہ میں مزید جاگنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹوٹ کر آنے والی نیند نے اسے ایسا غافل کیا کہ پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ اس نے کچھ ہڑبڑا کر انٹرکام پر سچل کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ بابا سائیں رات کب پہنچے؟ تم نے مجھے ان کے آنے پر جگایا کیوں نہیں؟ اس نے سچل کی شکل دیکھتے ہوئے خفگی کا اظہار کیا۔ معافی سائیں، بڑے شاہ سائیں نے خود حکم دیا تھا کہ آپ کی نیند خراب نہ کی جائے، وہ ناشتے پر آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ سچل نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور جلدی جلدی سارے مراحل طے کر کے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ صداقت شاہ پہلے سے وہاں اس کے منتظر تھے۔ سرمد بھی حاضر تھا۔ اس نے ادب سے صداقت شاہ کو سلام کیا اور ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ پہلے ناشتہ کر لو، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں، صداقت شاہ نے سنجیدگی سے حکم دیا، جس سے سرتابی کی اس میں جرت نہیں تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ وقفے وقفے سے ان کے چہرے پر نظر ڈالتا رہا۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، اور اس کے حساب سے یہ سنجیدگی ان کی حکم عدولی کی وجہ سے تھی۔ وہ جم کر ناشتہ نہ کر سکا اور جلد ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ صداقت شاہ بھی مختصر ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں بابا سائیں کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود۔ وہ اپنے عمل کی وضاحت دینا چاہتا تھا، لیکن صداقت شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور بولے، جو ہو چکا اس پر بات کرنا بیکار ہے، بہتر ہے کہ ہم موجودہ درپیش مسئلے پر بات کریں۔ خیریت بابا سائیں؟ وہ ان کی بات پر چونکا۔ خیریت نہیں ہے، انہوں نے یاسیت سے کہا، اور پھر اس کے پیچھے گزری قیامت کی اطلاع دینے لگا۔ میں سومرو کا پورا خاندان تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ حسب توقع طیش میں آ گیا۔ یہ جوش نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے پت۔ صداقت شاہ نے اسے سمجھایا اور سرمد کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باقی تفصیل سے آگاہ کرے۔ اس نے قربان شاہ کی حویلی میں خدیجہ کی آمد، مشورے اور اس پر عمل تک کی ساری داستان سنا دی۔ سرمد سمجھ گیا تھا کہ اپنی شناخت ظاہر نہ کر کے اس کے حوالے سے ملنے والی لڑکی خدیجہ تھی۔ عالم شاہ یہ جان کر تو حیران ہی رہ گیا کہ سمرو کی خفیہ بیوی کا بیٹا اب ان کی تحویل میں ہے۔ سمرو کی اداکارہ بیوی رابی کے ذریعے ہم نے اسے پیغام بھجوا دیا ہے۔ امید ہے سمرو جلد گھٹنے ٹیک دے گا۔ صداقت شاہ کی دلائی امید مضبوط سہی، لیکن وہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا تھا جب تک سجل کا بچہ اس کی گود میں واپس نہ پہنچ جاتا۔ اپنی پہلے ہی سے دکھی بہن کے اس نئے دکھ کو سوچ کر اس کے وجود میں طیش کی لہریں سی ابھر رہی تھیں، جسے صداقت شاہ نے محسوس کر لیا اور تنبیہ کرنے والے انداز میں بولے، ہم تم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو ہمیں ہی دیکھنے دو۔ اس بار تمہارا خلاف ہدایت کچھ کرنا ہمارے نزدیک ناقابل معافی ہوگا۔ انہوں نے ایک عرصہ سیاست کے میدان میں گزارا تھا، سو حالات پر قابو رکھنا بھی جانتے تھے۔ عالم شاہ ان کے حتمی حکم کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس بیٹھا ان کی حکمت عملی دیکھتا رہا۔ ناشتے کے گھنٹے بھر بعد ہی ایک مشہور سیاستدان کا صداقت شاہ کے پاس فون آ گیا۔ لطیف سمرو کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، آپ کو اس بات کی خبر ہوگی۔ ابتدائی رسمی کلمات کے بعد اس سیاستدان نے
یہ موضوع چھیڑا جو اس وقت ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سن کر بہت افسوس ہوا، کون سا بیٹا اغوا ہوا ہے اس کا؟ بڑا تو بیچارہ ویسے ہی بستر پر ہے، دوسرا یا تیسرے نمبر والے میں سے کسی کا اغوا ہوا ہوگا۔ ہم اصل میں گاؤں میں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں ملی۔ مدھم لہجے میں جواب دیتے ہوئے صداقت شاہ کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے واقعی انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ سمرو کی شہر والی بیوی کا بیٹا اغوا ہوا ہے اور بیوی نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا ہے کہ ہر حال میں میرا بیٹا واپس لا کر دو، ورنہ میں ابھی پریس کانفرنس کر کے سب کو بتاتی ہوں کہ تمہاری اولاد تمہاری دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف بھی ایک سیاستدان ہی تھا، اس لیے صداقت شاہ کی اداکاری کا برا منانے کے بجائے تحمل سے جواب دیا، اچھا تو سمرو نے شہر میں بھی کوئی شادی کر رکھی ہے؟ گاؤں میں تو شاید کسی کو اس بارے میں خبر نہیں ہے۔ صداقت شاہ نے اصل موضوع سے ہٹ کر سمرو کی شادی پر تبصرہ کیا۔ مردوں کی زندگی میں عورتوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، اس بات کو جانے دیجیے۔ میں آپ کو خاص طور پر اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ اغوا کاروں نے بچے کی رہائی کے بدلے عجیب شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ ان کا مطالبہ ہے کہ اگر سمرو اپنے بچے کی زندگی چاہتا ہے تو صداقت شاہ کے نواسے کو بدلے میں ان کے حوالے کیا جائے۔ اس نے بتایا، بڑی عجیب بات ہے، کہنے کو ہم اور سمرو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن دونوں بیک وقت ایک ہی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ صداقت شاہ نے شرط سن کر اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے عجیب سے لہجے میں اپنی رائے دی۔ ذرا سوچئے سائیں کہ اغوا کاروں نے سمرو سے ایسا مطالبہ کیوں کیا؟ سنا ہے آپ کے ہاں کے لوگ آپ کے نواسے کے اغوا کا الزام سمرو پر لگا رہے ہیں، تو یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کے کسی ہمدرد نے آپ کے نواسے کی واپسی کے لیے یہ ترکیب لڑائی ہو۔ وہ براہ راست صداقت شاہ پر بچے کے اغوا کا الزام نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے گھما پھرا کر بات کی۔ یہاں کوئی کسی کی ہمدردی میں کچھ نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے نواسے کو واپس لانے والے کے لیے بہت باری انعام کا اعلان کر رکھا ہے، تو شاید کسی نے اس انعام کے لالچ میں یہ قدم اٹھا لیا ہو۔ وہ خوبصورتی سے بات بنا گئے، میں آپ کے اور سمرو کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں شاہ صاحب۔ ان کے طرح دینے پر وہ کھل کر بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سمرو کو چاہیے کہ مجھے پیغامات بھجوانے کی بجائے اغوا کار سے اپنے معاملات طے کر لے۔ مجھے سمرو کے بیٹے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے بس اپنا نواسا واپس چاہیے، اور جو شخص بھی میرے نواسے کو مجھ تک پہنچائے گا میں اس سے کوئی سوال جواب کیے بغیر بھاری رقم اس کے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو اگلے بندے کے پاس مزید بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آپ نے اس کی ثالثی کی پیشکش کیوں قبول نہیں کی بابا سائیں؟ عالم شاہ جو سپیکر آن ہونے کی وجہ سے گفتگو کا ہر لفظ سن چکا تھا، کال ختم ہونے کے بعد بے چینی سے پوچھنے لگا، کیونکہ ہم معاملات سمرو کی نہیں اپنی مرضی سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتے کہ سمرو کے بیٹے کے اغوا میں ہم ملوث ہیں۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کے بعد عالم شاہ نے دیکھا کہ وقفے وقفے سے آنے والی مزید دو سفارشی کالز کو بھی صداقت شاہ نے اسی طرح ٹال دیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عالم شاہ بے چین سے بے چین ہوتا گیا، لیکن صداقت شاہ کے اطمینان میں سر منہ فرق نہ آیا۔ ان کی ہدایت پر بس ایک کام ہوتا رہا، ان کے آدمی اغوا کاروں کی حیثیت سے سمرو کی بیوی رابی پر دباؤ بڑھاتے گئے، اور لازماً رابی نے بھی سمرو پر دباؤ بڑھا دیا۔ ایک طرف رابی سمرو کی لاڈلی بیوی تھی تو دوسری طرف اپنے خون کا بھی معاملہ تھا۔ سمرو کو آخرکار ہار تسلیم کرنا پڑی۔ وہ ایسا نہیں کرتا تو رابی پریس کانفرنس کر کے اپنی اور اس کی شادی کا راز بھی کھول دیتی اور بچوں کے اغوا کا معاملہ بھی اعلیٰ حکام تک چلا جاتا۔ صداقت شاہ نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ سمرو جوان بیٹوں اور خاندان کے سامنے خفیہ شادی کی وضاحت دے سکتا تھا، نہ اپنے خلاف کسی تفتیش کا آغاز کروانے کی حماقت کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جنگ صرف ہاتھ پیروں سے لڑی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا پت۔ دماغ سے کام لینے والوں کے پاس کامیابی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ جب وہ سجل کے بیٹے کو اس تک پہنچانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو صداقت شاہ نے اس سے کہا، وہ چہرے پر ایک خسیانی سی مسکراہٹ سجائے تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ باپ بہرحال باپ ہی ہوتا ہے۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی اور وہ دل میں ایک ہلکی سی مسرت بھری بے یقینی لیے ان شناسہ راستوں کو دیکھ رہا تھا جن پر کبھی وہ آزادانہ سفر کیا کرتا تھا۔ کراچی جائے پیدائش اور رہائشی شہر ہونے کی وجہ سے عزیز تھا، تو لاہور سے ننہالی نسبت کے باعث یہاں بہت آنا جانا رہا تھا۔
اس لیے لاہور بھی اسے کراچی ہی کی طرح بہت اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ جوں جوں منزل قریب آتی جا رہی تھی اس کی مسرت اور بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اپنوں کے درمیان ہوگا، انہیں دیکھ سکے گا، چھو سکے گا اور ان سے باتیں کر سکے گا۔ یہ احساس ہی بڑا عجیب تھا۔ اس نے تو اپنے طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ اب شاید جیتے جی اسے اپنوں سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اور وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح ناچتا ایک دن اس طرح موت سے ہمکنار ہو جائے گا کہ اس کے کسی اپنے کو اس کے مرنے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ لیکن بالکل اچانک ہی اسے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے جا سکتا ہے، اور اب وہ سچ مچ وہاں جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک 4 بجے گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ پھپھو کے جانے پہچانے گھر کے آگے گاڑی رکی تو اترنے سے قبل اسے اطلاع دی گئی۔ وہ کوئی بھی رد عمل دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گیا اور عالم اضطراب میں یوں اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا کہ انگلی اٹھانا بھول گیا۔ کون بدتمیز ہے؟ کیا کتے پیچھے لگ گئے ہیں جو صبر نہیں ہو رہا؟ اندر سے غصے میں بلند آواز سے بولنے والی یہ ہستی صوبیہ تھی۔ اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی انگلی بٹن پر سے نہیں ہٹائی۔ بد تہذیبی کی بھی کوئی حد ہے۔ اس نے زور سے بولتے ہوئے اچانک دروازہ کھولا اور گنگ رہ گئی۔ اندر آنے کا راستہ تو دو۔ اس نے صوبیہ کا بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا اور خود بھی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ معاذ بھائی! اندر داخل ہوتے ہی اسے علینا کی بلند چیخ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی بگولے کی طرح اڑتی اس تک پہنچی اور اس کے بازوؤں میں سماتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ علینا، علینا گڑیا! وہ گھبرا کر اسے سنبھالنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہاں اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کا گھنٹی بجانے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ہر شخص متوجہ ہو گیا تھا اور صورتحال جاننے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا، اور اب ہر ایک کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل رہا تھا۔ وہ اس کے گرد گھیرا بنائے اسے چھو چھو کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں ہے۔ اس نے اپنی باہوں میں بے ہوش علینا کو نہ تھام رکھا ہوتا تو شاید سب کے سب وہیں اس سے لپٹ جاتے۔ وہ ان کے جلو میں بے ہوش علینا کو اٹھائے اندر لاؤنج میں داخل ہوا اور اسے ایک کاؤچ پر لٹا کر دھیرے دھیرے اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ میں دیکھتی ہوں۔ ابھی تک گھنگ سی کیفیت میں موجود صوبیہ نے اسے روکا اور علینا کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگی۔ ابو! وہ مڑ کر خاور صاحب کے گلے لگا اور بچوں کی طرح رو دیا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ ان سے اپنی محبت کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اب سے پہلے تو اس کے مزاج کی وجہ سے اکثر و بیشتر دونوں کے درمیان سرد جنگ سی رہا کرتی تھی اور وہ خود کو ان کی نسبت امی سے زیادہ قریب محسوس کرتا تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ ابو کے وجود میں امی کی خوشبو بھی سما گئی ہو۔ وہ بھی اپنا سارا روب داب بھلائے اسے گلے لگائے رو رہے تھے۔ وہ اتنے عرصے کہاں رہا، کیسے رہا اور کیوں کر واپس آیا؟ ان سارے سوالوں کا تو ابھی کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ وہ جدائی کے غموں کو رو رہے تھے، ملنے کی خوشی کو آنسوؤں میں بہا رہے تھے۔ گھر کی سب سے مضبوط اکائی سیدہ بیگم کے بچھڑ جانے کا گریہ کر رہے تھے، اور وہ لمحے گویا دوبارہ زندہ ہو گئے تھے جب سیدہ بیگم کا جنازہ اس گھر میں رکھا تھا۔ حالات کی سختی سے مرجھا جانے والا سعد، غموں کی دھوپ سے جلس جانے والی علینا، اپنے بزرگ ہونے کا بھرم قائم رکھنے میں نڈھال خاور صاحب، سب اس سے لپٹ کر رو رہے تھے، اور وہ سب کے ساتھ مل کر اتنے دنوں کے جمع آنسو بہا رہا تھا۔ پھپھو، صوبیہ اور دیگر اہل خانہ مل کر انہیں سنبھال نہ لیتے تو نہ جانے وہ کیسے اس جذباتی کیفیت سے نکل پاتے۔ جذبات میں ٹھہراؤ آیا تو سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میرے پاس آپ لوگوں کے کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہے، بس آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میں جس آزمائش میں مبتلا ہوں اس سے کسی طرح نکل آؤں۔ اس نے ہر سوال کے جواب میں بس یہ دو جملے کہے اور خاموش ہو گیا۔ اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا بھائی؟ اس کے جواب نے سبھی کو عجیب سی تشویش میں مبتلا کر دیا، اور علینا نے اس کا بازو دبوچ کر بے چینی سے پوچھا، مجھے واپس جانا ہوگا گڑیا؟ وہ بدقت جواب دے سکا، نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ سعد نے بھی بے اختیار اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا، جبکہ خاور صاحب بس ویران نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ میں رک نہیں سکتا، میں بس آپ سب لوگوں کو یہ اطمینان دلانے کے لیے یہاں آیا تھا کہ میں زندہ اور بخیریت ہوں۔ آپ لوگ میری طرف سے اطمینان رکھیں اور زندگی کے معمولات میں پہلے کی طرح سرگرمی سے شامل ہو جائیں۔
نصیب میں ہوا تو کسی نہ کسی موڑ پر میں بھی آپ لوگوں سے آ ملوں گا۔ اسے ان سب کی خاطر بہت برداشت سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ امی چلی گئیں اور آپ جیتے جی ہمیں چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے جینے سے تو مر جانا اچھا ہے۔ علینا جذباتی ہو کر چیخی۔ بری بات گڑیا، اس طرح نہیں سوچتے۔ ایسی بات کہتے ہوئے تمہیں ابو اور سعد کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ کیا یہ دونوں تم سے محبت نہیں کرتے اور انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ معاذ نے اسے سمجھایا۔ لیکن مجھے آپ بھی اپنی زندگی میں چاہیے بھائی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور جان بوجھ کر اس پر سے توجہ ہٹا کر سعد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے ہیرو؟ اب تو تم موٹو سے پتلو بن گئے ہو۔ بس بھائی، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سیمسٹر ڈراپ کرنا پڑا، اب دوبارہ جوائن کرنے والا ہوں۔ سعد نے مختصر جواب دیا تو اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے سعد کو آپریشن ٹیبل پر کھلے پیٹ کے ساتھ پڑا دیکھا تھا اور اسے دھمکی دی جا رہی تھی کہ سعد کا ایک ایک عضو نکال کر فروخت کر دیا جائے گا۔ ایک سیمسٹر کا غم نہ کرو یار، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ سعد سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم پر جو کچھ بیتا میری وجہ سے اور میں بے بس ہوا تو تمہاری خاطر، اس لیے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے شانے پر تھپکی دے کر رہ گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے معاذ، آدمی زندہ سلامت ہو تو زندگی کے خواب اور امیدیں سب باقی رہتی ہیں۔ تم لوگ پہلے تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنے بھائی کی صورت دیکھنا نصیب کی، پھر دعا مانگو کہ جیسے اس رب نے یہ خوشی دکھائی ہے ویسے ہی ہمیشہ کے لیے بھائی کی واپسی کا سکھ بھی نصیب کرے۔ ہمیشہ کی بردبار اور معاملہ فہم پھپھو نے یہ جملے ادا کر کے اسے بڑا سہارا دیا اور وہ متشکر سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی اولاد سے کم پیارے نہیں ہو تم مجھے، پل پل تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ اسے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر پھپھو نم سے لہجے میں بولیں تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئیں۔ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ پھپھو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ اسے بالکل ایسا لگا کہ اس کا سر امی کی گود میں رکھا ہوا ہے اور امی اس کے بالوں کو سہلا رہی ہیں۔ ارے بھائی صوبیا، میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی ڈش تو تیار کرو، اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے، اس کی تو باقاعدہ دعوت ہونا چاہیے۔ ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے پھپھو نے جان بوجھ کر ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ کھانے کی فکر نہیں کریں، موصوف کی پسند کا کھانا تیار ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ لوگ منہ ہاتھ دھو کر فریش جوس لے لیں، تاکہ یہ جو رو رو کر آپ لوگوں نے اپنی جانیں ہلکان کر لی ہیں اس میں ذرا بہتری آئے۔ وہ پھپھو کی بات کے جواب میں بولی تو معاذ نے بے ساختہ ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ گھنی پلکیں ہلکی ہلکی نم ہو رہی تھیں، لیکن کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے آنسوؤں پر بند باندھ رکھا تھا۔ ضبط کی اس کوشش میں اس کی گلابی رنگت سرخ پڑ گئی تھی اور راج ہنس سی گردن میں ذرا سا تناؤ آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح باوقار اور حسین تھی اور اس کے حسن کے گرد لپٹی محسوس کی جانے والی اداسی نے حسن کو گہنانے کی بجائے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ میں جوس لے کر آتی ہوں۔ معاذ کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جھنپی اور منظر سے ہٹ گئی۔ معاذ بھی علینا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اپنوں کے درمیان گزارنے کے لیے ملنے والے چند گھنٹے کیسے منٹوں کی طرح گزرتے چلے گئے اسے اندازہ بھی نہیں ہوا، اور جوں جوں واپسی کا وقت قریب آتا گیا خود اس کے دل کی کیفیت عجیب ہوتی چلی گئی۔ اپنوں کے درمیان آ کر ایک بار پھر انہیں چھوڑ کر چلے جانا آسان کام نہیں تھا۔ میری بات سنو معاذ، وہ لوگ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر گرین ٹی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ پھوپھی زاد بھائی فراز نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی فراز بھائی، وہ فوراً ان کے پیچھے ان کے کمرے میں جا پہنچا۔ میرے ایک کلوز فرینڈ کے بڑے بھائی کرنل ہیں، اگر تم چاہو تو تمہارے مسئلے کے حل کے لیے ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بلا تمہید گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے فراز بھائی، ابھی 4 بجے گاڑی مجھے لینے آ جائے گی، اتنی دیر میں تو شاید آپ کا کرنل صاحب سے رابطہ بھی نہ ہو سکے، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے، انہوں نے اسے امید دلائی۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ اس کوشش میں آپ میں سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پہلے ہم اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں ہم سب فوری طور پر شفٹ ہو سکتے ہیں،
انہوں نے تجویز دی۔ کرنل صاحب کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے؟ اس کے دل میں بھی اس سارے چکر سے نکلنے کی خواہش تھی، اس لیے ہلکی سی آس سے پوچھا۔ وہ ایک انسان دوست اور محب وطن آدمی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ تم جن لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے ہو وہ ہمارے وطن کے خیر خواہ تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کرنل صاحب لازماً ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فراز نے اسے امید دلائی۔ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں فراز بھائی، اور ان کے خلاف جانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سلامتی کی یقین دہانی درکار ہے۔ وہ اپنی جگہ تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے کہا نا کہ میرے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں ہم فوری طور پر پوری فیملی سمیت شفٹ ہو سکتے ہیں۔ فراز نے اسے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو معاذ، مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں مشکل سے نکالنے کی کوشش میں ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن تم پریشانی میں ہو، یہ بھی تو ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اپنے ایک فیملی ممبر کو بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا خلوص تھا۔ تھینک یو سو مچ فراز بھائی۔ اپنے پھپھی زاد کی اتنی محبت پر معاذ جذباتی سا ہو گیا۔ فراز جو جواب میں کچھ کہتا اس سے قبل ہی میز پر دھرا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر سکرین پر نظر ڈالی، کسی اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے جو مطالبہ کیا گیا اسے سن کر اس کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ آپ کون ہیں اور کیوں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بے ساختہ پھسلنے والے اس سوال کا نہایت سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ فراز نے بے چینی سی محسوس کی اور موبائل سیٹ معاذ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کون ہے، بہت روڈلی بات کر رہا ہے اور صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فراز کی بات پر معاذ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی سی بجی اور اس نے موبائل کان سے لگا کر فوراً ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اسے یوں لگا کہ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر جائے گا۔ دھمکیاں مت دو، یہاں کچھ بھی تم لوگوں کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس نے ہاتھوں سے پھسلتے موبائل کو مضبوطی سے تھاما اور دوسری طرف موجود شخص کو قدرے جارحانہ لہجے میں یقین دہانی کروائی۔ اس کی اس یقین دہانی کے بعد دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کیا بات ہے معاذ، کون تھا فون پر؟ فراز نے اس کی پیشانی پر پھیلے شکنوں کے جال کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ یہ گھر بگڈ ہے فراز بھائی، اور یہاں ہونے والی ہر گفتگو کہیں اور سنی جا رہی ہے۔ فون کرنے والے نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں نے آپ کی تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی تو پورا گھر دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ فراز کو صورتحال سے آگاہ کیا تو فراز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آخر کون ہیں یہ لوگ جو اس قدر بارسوخ ہیں؟ گھر بگڈ ہونے کی اطلاع اور معاذ سے رابطے کے لیے اپنے موبائل کے انتخاب پر فراز کو شدید حیرت تھی۔ کون ہیں یہ تو ابھی تک میں بھی نہیں جان سکا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک اور بارسوخ لوگ ہیں اور میں ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے میرے بھائی۔ فراز نے اس کی بے بسی کو محسوس کیا اور بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ معاذ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پا لیا اور ہموار لہجے میں بولا، مجھے جانا ہوگا فراز بھائی۔ موجودہ صورتحال میں آپ میرے لیے صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ابو علینا اور سعد کا خیال رکھیں اور انہیں حوصلہ دیتے رہیں۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ علینا اور سعد ایک نارمل زندگی گزاریں اور اپنا کیریئر بنائیں۔ وہ دونوں کامیاب انسان بن گئے تو ابو کے بہت سے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے معاذ، سعد اور علینا میری ذمہ داری ہیں، تمہیں ان کے سلسلے میں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا اور پوری کوشش کرنا کہ کسی طرح اس جال سے نکل آؤ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا حصار میرے گرد رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ معاذ نے کہہ کر مسکرانے کی کوشش کی، پھر فوراً ہی دروازے پر ہونے والی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر علینا کھڑی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کی وہ چمک ماند پڑنے لگی تھی جو اس کی آمد نے جگائی تھی۔ معاذ نے بے ساختہ ہی دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 4 بجنے میں کچھ وقت ہی باقی رہ گیا تھا اور یہ تیزی سے گزرتا وقت ہی تھا جس نے علینا کی آنکھوں کی چمک بجھا دی تھی۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا گڑیا، ہماری زندگی کے اچھے دن چھن گئے ہیں تو یقین رکھو یہ برے دن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ان برے دنوں کو بھی جانا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے تو کم سے کم نقصان اٹھائیں گے
مجھے امید ہے کہ میری بہادر بہن اس بات کو سمجھے گی اور اپنے ساتھ ساتھ ابو اور سعد کا بھی خیال رکھے گی۔ وہ الینا کی کیفیت سمجھتا اس کے قریب گیا اور اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر محبت سے سمجھانے لگا۔ کیا آپ ہمارے پاس رک نہیں سکتے بھائی؟ الینا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ رک سکتا تو تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کی بجائے دل پر جا کر گرے تھے اور سینے میں ایک آگ سی بھر دی تھی۔ اپنی اس کیفیت کو چھپا کر وہ الینا کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج میں سب کے درمیان پہنچا اور باری باری سب سے ملنے لگا۔ وہ سب ہی دل گرفتہ تھے لیکن کوشش کر رہے تھے کہ اس کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہ کریں۔ ٹھیک 4 بجے اطلاعی گھنٹی بجی تو اس کے پیاروں کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ قریب کھڑی الینا نے بے ساختہ ہی اس کا بازو مضبوطی سے بھینچ لیا۔ چلتا ہوں، امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے۔ اس نے سب کے چہروں پر ایک نظر دوڑائی اور اپنے بازو کو تھامے الینا کے ہاتھ کو دھیرے سے تھپکا۔ فی امان اللہ۔ اس نازک وقت میں خاور صاحب نے بے پناہ ضبط کا مظاہرہ کیا اور الینا کے ہاتھ سے اس کا بازو نرمی سے چھڑاتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، لیکن وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دینے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے تھے۔ اس پل اس نے اپنے باپ کی محبت اور شفقت کو جس شدت سے محسوس کیا، اس کا احساس زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس کے لبوں نے بھی دھیرے سے یہ 2 لفظ ادا کیے اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر بیرونی گیٹ کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ خوبصورت و پرتعیش کمرے میں بستر پر نیم دراز بشرا سخت بوریت کا شکار تھی۔ وہ کل ہی دبئی سے واپس آئی تھی اور سونیا کے اس شاندار گھر میں مقیم تھی جہاں وہ پہلی بار معاذ کے ساتھ اتفاقی طور پر آئی تھی۔ اس روز معاذ اس کی فرمائش پر شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی بائک پر سہراب گوٹھ کے علاقے میں لے جا رہا تھا، جہاں اسے اپنے کالم کے لیے معلومات کے حصول کے لیے ایک شخص سے ملنا تھا، لیکن راستے میں ہی چند کار سوار گنڈوں سے واسطہ پڑ گیا اور ان گنڈوں نے مبینہ طور پر ان پر گولیاں چلائیں۔ ان گولیوں کی زد سے بچنے کے لیے معاذ خان ہاؤس کے کھلے گیٹ سے بائک اندر لے گیا تھا۔ یہ ان کی سونیا خان سے شناسائی کا پہلا موقع تھا۔ بشرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلی ملاقات اس نہج تک پہنچ جائے گی کہ وہ سونیا خان کا سہارا لینے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب بھی وہ نہیں جانتی تھی کہ دبئی سے واپس آتے ہوئے وہ اپنے لگیج میں سونیا کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ بس اندازہ تھا کہ جو کچھ بھی تھا کوئی غیر قانونی شے ہی تھی اور یہ صورتحال اس کے لیے اعصابی تناؤ کا باعث تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سونیا سے وابستہ ہو کر اس نے اتنے فوائد حاصل نہیں کیے جتنا وہ دلدل میں پھنس گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلتی وہ جن دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے سونیا کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی تھی، ان دشمنوں میں سے صرف میڈم نازلی اور کامران یزدانی ہی اپنے انجام کو پہنچ سکے تھے، اور ابھی ایک لمبی فہرست باقی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں میں سے بازل کو نشانہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ بے چین تھی، لیکن اس تک رسائی کی کوئی راہ ہی نہیں مل رہی تھی، اور یہاں سونیا بھی اسے دستیاب نہیں تھی۔ اسے صرف سونیا کا پیغام ملا تھا کہ فی الحال وہ خان ہاؤس میں ہی قیام کرے، وہ جلد خود اس سے رابطہ کرے گی، اور اب وہ سونیا کے رابطے کے انتظار میں بور ہو رہی تھی۔ بوریت اور بیزاری کی اس کیفیت میں اس نے سامنے چلتا LED ٹی وی بند کیا اور بستر سے نیچے اتری۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ اس نے اسی بیزار کیفیت میں دستک کا جواب دیا کہ اندازہ تھا کہ آنے والا کوئی ملازم ہی ہوگا۔ اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ سر آپ کو اپنے روم میں کال کر رہے ہیں میم۔ آنے والے ملازم نے مؤدبانہ اسے پیغام پہنچایا تو اسے قدرے حیرت ہوئی۔ دراب خان سے اس کا کبھی براہ راست واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بعض مواقع پر وہ سونیا کے شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ موجود تو ہوتا تھا، لیکن ہر طرح کے احکامات اور ہدایات سونیا خود ہی جاری کرتی تھی۔ حیرانی کے باوجود وہ دراب کے بلاوے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پیغام ملنے پر اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید سونیا نے دراب کے ذریعے اسے کوئی پیغام بھجوایا ہو۔ دستک کے جواب میں اندر سے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر کے لیے سر ہی چکرا گیا۔ سارے کمرے میں ناگوار بو والا دھواں چکرا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کر کمرے کا جائزہ لیا تو ایک دبیز جہازی سائز صوفے پر دراب خان نیم دراز نظر آیا۔ گوشت کا یہ پہاڑ سونیا جیسی نازک اور حسین بیوی کا مالک تھا،
یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر گوشت کے اس پہاڑ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اچھا بھلا مضبوط صوفہ بھی ہل کر رہ گیا۔ آؤ باربی ڈارلنگ، آؤ یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دی تو اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ لڑکھڑاہٹ کی وجہ بھی سامنے میز پر ہی دھری تھی۔ بنت انگور کی آدھی سے زیادہ خالی بوتل گواہی دے رہی تھی کہ اس کا بڑا حصہ گوشت کے اس پہاڑ کے معدے میں منتقل ہو چکا ہے۔ اٹھ کر سیدھا بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جلتا ہوا سگریٹ شیشے کی خوبصورت ایشٹرے میں ڈال دیا۔ ایشٹرے میں پہلے ہی بے شمار سگریٹ کے ٹوٹے موجود تھے۔ بشریٰ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سگریٹ سادہ نہیں ہیں اور ان میں جو کچھ بھرا گیا ہے اس کی بو کمرے کی فضا میں چکرا رہی ہے۔ یعنی اس وقت داراب خان دوہرے نشے کی لپیٹ میں تھا۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ داراب کون کون سے نشے استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے بلاوے کا مقصد جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس کے طرز تخاطب کو نظر انداز کر کے ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم کتنی خوبصورت ہو باربی، اور ڈانس بھی لاجواب کرتی ہو۔ سونیا نے تمہاری صورت ایک ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے داراب خان نے تعریفی کلمات ادا کیے۔ میم سونیا کہاں ہے؟ کیا انہوں نے میرے سلسلے میں کوئی ہدایت دی ہے؟ داراب کی نظریں اس کے لیے الجھن کا باعث تھیں۔ کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اس کی طبیعت ہری کر دیتی، لیکن مصلحتاً اس کے الفاظ کو نظر انداز کر گئی اور سونیا کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ شخص جو نشے کے باعث کچھ بہکا ہوا ہے، اس کا ذہن مطلب کی بات پر مرکوز رکھ سکے۔ اس سالی کو تو اپنے شوہر کا ہوش نہیں ہے، تمہارے بارے میں کیا ہدایت دے گی؟ پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ داراب خان نے منہ بناتے ہوئے جو جواب دیا وہ بشریٰ کے لیے باعث حیرت تھا۔ اس نے ہمیشہ داراب کو سونیا پر فریفتہ ایک محبت کرنے والا شوہر پایا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی حسین و جمیل بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حسین ناگن کتنی خطرناک ہے۔ وہ لائف پارٹنر سے بزنس پارٹنر بننے کے بعد اب میرے بزنس پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا اور اس کی جگہ کسی اور کو دے دوں گا۔ اس نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے غور سے بشریٰ کا جائزہ لیا اور یکدم ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا تم سونیا کی جگہ لوگی باربی؟ اس کے سوال نے بشریٰ کو بوکھلا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ داراب اس کے اندازے سے بھی کہیں زیادہ نشے میں ہے اور اس وقت اس سے کسی اچھی بات کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس کے کمرے سے نکلنے کے خیال سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم ہی سونیا کی جگہ لوگی۔ داراب گویا اپنے فیصلے پر مسرور تھا۔ بشریٰ نے باہر جانے کے لیے رخ موڑا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ بھاری بھرکم داراب اب نہایت پھرتی سے اپنی جگہ سے اچھل کر سینٹرل ٹیبل پار کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا تھا اور اس کا بازو اپنے آہنی ہاتھ میں جکڑے اس کی راہ میں مزاحم تھا۔ پلیز مسٹر داراب، مجھے جانے دیں۔ اس وقت آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے میرا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر ہوگا۔ بے پناہ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے داراب سے درخواست کی، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس موٹے کی توند میں کوئی نکیلی شے گھسا کر اس کا پیٹ پھاڑ ڈالے۔ ہوش تو تم نے سچ مچ میرے اڑا دیے ہیں سویٹی، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت سونیا کی جگہ لوگی۔ اس نے اپنی بے پناہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بشریٰ کو کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور جھومتا ہوا جہازی سائز خوبصورت بیڈ کی طرف بڑھا۔ مجھے چھوڑ دو باسٹرڈ، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اس کی یہ جسارت بشریٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سو حلق کے بل چیخ کر بولنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن داراب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ غیر معمولی جثے کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گویا حیوانی طاقت کا بھی مالک تھا، اور بشریٰ کے لیے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا ناممکن ثابت ہو رہا تھا۔ داراب نے اسے بیڈ پر اچھالا تو اس کی مشکل آسان ہوئی اور تڑپ کر کروٹیں بدلتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر بستر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ داراب جو اسے بستر پر پھینکنے کے ساتھ ہی اس پر جھپٹا تھا، ذرا سا توازن بگڑنے پر لڑکھڑا کر بستر پر گر گیا، لیکن پھر فوراً ہی حیرت انگیز پھرتی سے خود کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا اور دوبارہ بشریٰ پر جھپٹا۔ بشریٰ نے شدید طیش کے عالم میں ٹانگ گھمائی اور اس کی دائیں پسلیوں پر بھرپور ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اس کی ضرب زوردار ہی تھی، لیکن داراب کے جسم پر چڑھی چربی اور گوشت کی تہ نے ضرب کا بھرپور اثر پسلیوں تک نہ پہنچنے دیا، سو خاطر خواہ نتیجہ بھی نہیں نکل سکا۔
دراب بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ایک بار پھر اس پر جھپٹا۔ بشرا نے عین وقت پر جھکائی دے کر خود کو دائیں طرف نہ پھسلا لیا ہوتا تو دراب کی گرفت میں آ چکی ہوتی۔ ناکامی نے دراب کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور وہ کسی درندے کی طرح دھاڑتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ بشرا کو کچھ سجھائی نہ دیا تو کارنس پر دھرا فوٹو فریم اٹھا کر اسے دے مارا۔ فوٹو فریم کا ایک کونا دراب کی کنپٹی پر لگا اور کنپٹی سے خون کی پتلی سی دھار بہہ نکلی۔ اس چوٹ نے دراب کو بے پناہ غضبناک کر دیا اور وہ منہ سے حیوانی آوازیں نکالتا ہوا کسی وحشی جانور کی طرح ہی اس پر چڑھ دوڑا۔ اس کی پیش قدمی میں اتنی تیزی تھی کہ بشرا بروقت کوئی تدبیر نہ کر سکی اور دراب اسے دبیز قالین پر گرا کر کسی بلا کی طرح اس سے چمٹ گیا۔ اس کے بھاری جسم تلے بشرا کا نازک بدن کچلنے لگا اور اسے یوں لگا کہ وہ دم گھٹنے سے ہی مر جائے گی، لیکن اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اس نے خود کو اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنے واحد آزاد ہاتھ سے دراب کی گردن اور منہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ناخنوں نے دراب کے چہرے اور گردن پر چند کھرونچے لگائے، لیکن وہ جس وحشت میں مبتلا تھا، یہ چند معمولی زخم اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے تھے۔ وہ لمحہ بلمحہ اس پر چھاتا چلا جا رہا تھا اور بشرا کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ وہ ایک بار پھر کسی مرد کی بربریت کا نشانہ بن جاتی۔ اس کے پورے وجود میں ایک وحشت نے زور مارا اور اس نے حلق سے ایک وحشیانہ آواز نکالتے ہوئے اپنا سر پوری قوت سے دراب کی ناک پر دے مارا۔ ایک مغلوب ہو چکی لڑکی سے ایسی شدید ضرب کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ بس یہ وحشت ہی تھی جس نے اس سے یہ کارنامہ انجام دلوایا۔ ضرب نے خاطر خواہ کام دکھایا اور دراب کی ناک سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ وہ بے ساختہ ہی اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر چیخا۔ بشرا نے اسے مہلت نہیں دی اور پے در پے کھڑی ہتھیلی کے کئی وار اس کی گردن اور شانوں پر کیے۔ اس کے جسم پر دراب کا بوجھ اب بھی موجود تھا اور اب بھی وہ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ وار پر وار سہتا دراب اب بری طرح گھبرایا۔ مجھے سرما بننا منظور ہے، لیکن تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، بشرا نے ہانپتی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا۔ اس پرتعیش اور ٹھنڈے کمرے میں بھی وہ دراب سے مقابلہ کرتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ اسے دراب کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ میں تو تجھے اونچا مقام دے رہا تھا، لیکن تجھے منظور نہیں تو اب تو اپنی کرنی کی سزا بھی بھگتے گی۔ ناک اور کنپٹی سے بہتے خون نے دراب کا چہرہ بے پناہ خوفناک بنا دیا تھا۔ اس خوفناک چہرے کے ساتھ اس کا خوفناک لہجہ مل کر صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا تھا۔ صورتحال کی یہ سنگینی فوراً ہی سامنے بھی آ گئی۔ غصے اور طیش میں بھرے ہوئے دراب نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ بشرا نے اپنے منہ میں خون کی نمکینی گھلتی ہوئی محسوس کی۔ دراب کی ذہنی رو اب مکمل طور پر پلٹ چکی تھی اور وہ بشرا کی قربت سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے پر تل گیا تھا۔ اپنے اس ارادے پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ بشرا کو چھوڑ کر کھڑا ہوا اور اس کے پہلو میں ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ بشرا کے لبوں سے سسکاری نکل گئی، لیکن اس نے اپنے حواس گم نہ ہونے دیے اور دراب کی دوسری ٹھوکر لگنے سے قبل ہی قالین پر دور تک لوٹ گئی۔ دراب بدمست ہاتھی کی طرح دندناتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بشرا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جسمانی قوت سے اس سانڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک نظر میں کمرے کا جائزہ لیا اور میز پر دھری شراب کی بوتل جھپٹ کر اٹھا لی۔ اس دوران میں دراب اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے عین وقت پر جگہ چھوڑ کر خود کو دراب کے حملے سے بچایا، پھر فوراً ہی بوتل سمیت اس پر حملہ آور ہوئی۔ پوری قوت سے کیے گئے وار نے کام دکھایا۔ شیشے کی بوتل دراب کے پتھر جیسے سر سے ٹکرا کر ٹوٹی تو اس میں موجود باقی ماندہ شراب نے دراب کے بالوں کو بھگو ڈالا۔ اس بہتی ہوئی شراب میں دراب کے سر سے نکلنے والا خون بھی شامل ہو گیا اور اس کے لبوں سے ایک پراذیت چیخ نکلی۔ اب بشرا اسے ذرا بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے سارے وجود میں چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں اور وہ شدید طیش کے عالم میں ٹوٹی ہوئی بوتل سے دراب پر یکے بعد دیگرے وار کرتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اس وقت دراب صرف دراب نظر نہیں آ رہا تھا، اسے دراب کے وجود میں بازل کا مکروہ وجود بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مکروہ وجود جس نے اس سے اس کے ماں باپ، گھر اور ذات کا غرور چھین لیا تھا
اس کا بوتل والا ہاتھ ایسے مشینی انداز میں حرکت کر رہا تھا کہ داراب جیسے طاقتور مرد کو بھی بچاؤ کی مہلت نہیں مل سکی اور وہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ بالآخر وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گر گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ گلاس ٹاپ ٹیبل پر گرا اور ٹیبل کا شیشہ اس کے وزن سے کچھ اس طرح ٹوٹا کہ ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک ٹکڑا اس کی شہرگ میں اتر گیا۔ داراب ذبح کیا جانے والے جانور کی طرح پھڑکا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے دم توڑتے ہی بشرا کی وحشت نے بھی دم توڑ دیا اور وہ خود بھی قالین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور اس کمرے میں ہونے والے ہنگامے کی باہر ذرا بھی بھنک نہیں پڑی ہوگی۔ کیا میں خاموشی سے یہاں سے فرار ہو جاؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ فرار ہونا بالکل بھی مشکل نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرار ہو کر وہ جائے گی کہاں؟ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی جگہ نہیں آ رہی تھی جہاں وہ ان پہنچ والے لوگوں کی رسائی سے محفوظ رہ سکے۔ سونیا خان کا اپنے شوہر کی موت پر کیا رد عمل ہوگا؟ پہلے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے خود سے دوسرا سوال کیا۔ وہ خود اس بات کو سمجھ سکتی تھی کہ سونیا اور داراب کی بے جوڑ شادی میں محبت کا جذبہ قطعی کار فرما نہیں ہے۔ اب داراب کے نشے میں ادا کیے جملوں سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ سونیا کسی نہ کسی طرح اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک دھوکے باز بیوی کو شوہر کے مرنے کا کیا غم ہوگا، لیکن اس شاطر عورت کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ شوہر کی موت کو کس طرح کیش کرتی۔ مجھے فی الحال یہاں سے چلے جانا ہی چاہیے۔ سونیا خان کے کسی نئے جال میں پھنسنے سے بہتر ہے میں خود کو بچانے کی ایک کوشش کروں۔ اس نے داراب کی ہیبت ناک لاش پر ایک نظر ڈالی اور فیصلہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے سونیا کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ برف ہو گئی۔ سکتہ اپنی دھن میں اندر آتی سونیا کو بھی ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے حیرت انگیز طور پر خود کو سنبھال لیا اور بشرا کے قریب آ کر اس سے پوچھا۔ اس کے پیچھے کمرے کا دروازہ پہلے ہی خودکار طریقے سے بند ہو چکا تھا۔ یہ میرے لیے دوسرا بازل بن رہا تھا اور میں یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بشرا نے سپاٹ لہجے میں اسے جواب دیا۔ باسٹرڈ! دنیا کی بے شمار حسین عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں۔ سونیا خان نے ایک قہر آلود نگاہ داراب کی لاش پر ڈالی اور اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بشرا کے لیے اس کا رد عمل بے حد عجیب تھا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ سونیا کو شوہر کی موت کا کوئی خاص صدمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اتنی پرسکون رہے گی یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اپنی حیرت میں ڈوبی وہ سونیا کی آواز سنتی رہی۔ وہ اپنے سیکرٹری کم گارڈ حامد کو خوابگاہ میں طلب کر رہی تھی۔ اس کے کال منقطع کرنے کے اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور سونیا کے کم ان کے جواب میں حامد اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر داراب کی لاش پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر سوالیہ نظروں سے سونیا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس مسئلے کو دیکھو، مجھے سب کچھ کلین اینڈ کلیئر چاہیے، اس نے حامد کو حکم دیا اور بشرا کی طرف گھومی۔ کچھ نہیں ہوا، تمہیں بس اتنا بیان دینا ہے کہ داراب کے بلاوے پر تم اس سے ملنے آئیں تو وہ سخت نشے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بلاوے کا مقصد بتاتا، اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ خود کو سنبھالنے میں ناکام ہو کر گلاس ٹیبل پر گر گیا۔ آگے کے معاملات میں خود سنبھال لوں گی، یو ڈونٹ وری۔ سونیا خان نے چٹکیوں میں سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ حامد یہاں سب ٹھیک کر دے گا، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے حکم دیا تو بشرا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتی۔ وہ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ایک عورت کے لیے شوہر کی موت اتنی غیر اہم تھی، یہ واقعہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے اپنے سامنے موجود کھانے کی ٹرالی پر نظر ڈالی۔ خوش رنگ و اشتہا انگیز خوشبو والی بریانی، خوبصورت سجاوٹ والا فروٹ ٹریفل، نفاست سے تلے ہوئے شامی کباب، رائتا اور سلاد نہایت سلیقے سے شیشے کی نازک اور دیدہ زیب کراکری میں موجود اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس قسم کا کھانا اسے کبھی کبھی ہی فراہم کیا جاتا تھا۔ مشرق کے پرتکلف کھانوں کی بجائے اسے فراہم کیے جانے والے کھانوں کی غذائیت کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا تھا اور کیلوریز کے حساب کتاب سے غذا کے استعمال کی ہدایت دی جاتی تھی، لیکن شاذ و نادر اس معمول میں تبدیلی بھی ہو جاتی تھی اور آج کے مینیو سے ملتا جلتا مینیو اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ معمول سے ہٹ کر پیش کیا جانے والا خالص مشرقی کھانا وہ بڑے شوق سے کھاتا تھا، لیکن آج اس کھانے نے بھی اس کے دل پر چھائی ہوئی اداسی دور نہیں کی۔ وہ جب سے گھر والوں سے مل کر آیا تھا عجیب سے موڈ میں تھا۔
کبھی ابو کا زرد چہرہ نگاہوں میں گھومتا تھا تو کبھی سعد کی آنکھوں کی اداسی یاد آ جاتی تھی، اور علینا کے آنسو تو گویا اس کے دل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب سے چھوٹی تھی اور والدین کے علاوہ دونوں بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ اس لاڈلی بچی کے لیے پے در پہ پیش آنے والے حادثات کو سہنا سب سے مشکل ثابت ہو رہا تھا، اور وہ اس کو بے حد تسلی اور دلاسے دینے کے باوجود مطمئن نہیں تھا کہ وہ ان حالات میں خود کو پوری طرح سنبھالنے میں کامیاب رہے گی۔ آپ امی کے ہاتھ کی بریانی کتنے شوق سے کھاتے تھے نا بھائی؟ یہ جملہ علینا نے اس روز اس سے کہا تھا جب وہ خود کو ملنے والی مہلت کے نتیجے میں پھپھو کے گھر میں موجود تھا، اور صوبیہ نے مختصر نوٹس پر پرتکلف کھانا تیار کر کے ان کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سجا رکھا تھا۔ علینا کے اس جملے کو سننے کے بعد صوبیہ کی تیار کردہ لذیذ بریانی کے لقمے اس کے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ اسے خود بھی یہ بات کہاں بھولی تھی کہ وہ اپنی امی سعیدہ بیگم کی تیار کردہ بریانی کو امیز اسپیشل کہا کرتا تھا، اور اس کی فرمائش پر اس کی امی اس کے دوستوں کے لیے بھی یہ ڈش بڑے اہتمام اور شوق سے تیار کرتی تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی والدہ سعیدہ بیگم ایک ایسی گھریلو خاتون تھیں جنہیں امور خانہ داری پر مکمل عبور حاصل تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر سینے پرونے اور گھر کو سجانے سنوارنے تک ہر کام میں انہیں کمال حاصل تھا۔ گھریلو امور کی تندہی سے انجام دہی کے علاوہ وہ اپنی شخصیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ معاذ کو یاد نہیں تھا کہ اس نے اپنی امی کو کبھی بکھرے بالوں اور ملگجے لباس کے ساتھ دیکھا ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے ملنے والے اجنبی لوگ مشکل ہی سے یقین کر پاتے تھے کہ وہ جوان بچوں کی ماں ہیں۔ معاذ کو اچھی طرح یاد تھا کہ جس صبح وہ کیرتھر کے ٹرپ پر جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا، امی نے کاسنی رنگ کا نفیس قمیض شلوار پہن رکھا تھا۔ اس جوڑے کے ہم رنگ دوپٹے میں کریشیا کی بیل بنی ہوئی تھی، اور یہ بیل امی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ ان کے گلے اور کانوں میں سونے کے ہلکے ہلکے زیورات موجود تھے، اور بائیں کلائی پر وہ نازک سی رسٹ واچ موجود تھی جو صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ان کی کلائی پر ہی موجود رہتی تھی۔ وہ وقت کی بے حد پابند خاتون تھیں، اور اس صبح بھی انہوں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے معاذ کو تنبیہ کی تھی کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ اس صبح اس کی امی سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس صبح کے بعد وہ اپنے پیارے بیٹے کو کھو دیں گی تو ہرگز بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اور اگر وہ جانتا بھی کہ وہ آخری بار امی کی صورت دیکھ رہا ہے تو شاید کسی طرح وقت کو روک لیتا۔ وہ تو بہت خوش شاداں و فرحاں اپنے پسندیدہ مقامات کی سیر کو نکلا تھا، اور اسے خبر نہیں تھی کہ اسے اس سفر سے واپسی کی راہ ملے گی، اور نہ ہی امی کے تر و تازہ چہرے کی دید۔ وہ ایک ایسا بد نصیب بیٹا تھا جسے اپنی ماں کی آخری دید نصیب ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ ان کے جنازے کو کاندھا دے سکا تھا۔ اپنی یہ محرومی اس پرتعشق قید خانے میں کئی بار اسے خون کے آنسو رلا چکی تھی۔ آج پھر یہ خونی آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے، لیکن آنکھوں سے بہنے کی بجائے دل پر انگارے بن کر گر رہے تھے۔ ان انگاروں کی تپش نے اس کے سینے کو دہکا کر رکھا تھا، لیکن وہ مجبور تھا کہ کہیں اس کا کوئی قدم اس کے پیاروں پر مصیبت نہ لے آئے۔ اس کے دشمن اتنے چوکنا تھے کہ انہوں نے اسے گھر والوں سے ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے بھی اس بات کا انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن سکیں۔ ایسے میں وہ اپنے حالات سے فرار کی کوئی راہ ڈھونڈتا بھی تو کیسے؟ اسے تو غیر معینہ مدت تک ان حالات کے حصار میں رہنا تھا۔ تم نے ابھی تک لنچ نہیں کیا؟ ٹرالی پر نظریں جمائے وہ اپنی سوچ میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا کہ سونیا خان کی حیرت زدہ آواز نے اسے متوجہ کیا۔ آج اس نے خلاف معمول سیاہ رنگ کا سیدھا سادہ لباس پہن رکھا تھا، اور مزید بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ در حقیقت وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہیں خوبصورت نظر آنے کے لیے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بنانے والے نے بھی انہیں بے حد اہتمام سے بنایا ہوتا ہے۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں نے اندر آنے سے پہلے دروازہ بھی نوک کیا تھا، لیکن تم نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو مجبوراً میں خود ہی اندر آ گئی، اور اب بھی میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم کچھ غائب دماغ سے ہو۔ کھانے کے سلسلے میں اپنے سوال کا جواب نہ پا کر سونیا نے قدرے تفکر سے اس سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی فارغ بیٹھا بیٹھا کچھ کنوتی سا ہو گیا ہوں۔ وہ سونیا جیسی مشکوک ہستی کے سامنے اپنی قلبی کیفیات کا اظہار کیوں کرتا، سو بات ٹال گیا۔
فراغت کہاں ہے تمہارے پاس؟ میری معلومات کے مطابق تو تمہارا پورا دن کسی نہ کسی مصروفیت میں ہی گزرتا ہے۔ میں اس روٹین کی مصروفیت کی بات نہیں کر رہا، میں اس مصروفیت کا منتظر ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ میں اسے پسند کروں گا۔ اس نے گویا سونیا کو یاد دلایا۔ اس بات کو بھلایا نہیں گیا ہے، لیکن مسئلہ میری فرصت کا ہے۔ تمہیں جس مشن پر بھیجا جاتا ہے اس میں تمہارے ساتھ ہوں گی، اور میرے لیے فوری طور پر کسی سفر پر روانہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا تمہارا وہ گوشت کا پہاڑ شوہر تمہیں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ لیکن تم عورتوں کی اس قسم سے لگتی تو نہیں ہو جو شوہر کے احکامات پر عمل کرے۔ سونیا کا جواب سن کر اس نے طنز کا تیر چلایا۔ واقعی میں عورتوں کی اس قسم میں سے نہیں ہوں، اور اب میں تو ہر معاملے میں بالکل ہی آزاد ہو چکی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ داراب کی بیوہ کی حیثیت سے فی الحال مجھے ہی کچھ اہم امور نمٹانے ہیں، اس لیے میرا کچھ عرصہ یہاں رکنا ضروری ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ داراب خان مر چکا ہے؟ سونیا کے سپاٹ لہجے میں دیے گئے جواب نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ ظاہر ہے داراب کے مرے بغیر تو میں خود کو اس کی بیوہ ڈکلیئر نہیں کر سکتی۔ اس حسن کے مجسمے نے شانے اچکا کر نہایت بے نیازی سے جواب دیا۔ داراب خان کیسے مرا؟ اس نے سونیا خان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سیاہ لباس، میک اپ سے مبرہ چہرہ اور آرائش سے عاری وجود اصل میں داراب خان کی موت پر سوگ کا اظہار ہے، لیکن حلیے سے ہٹ کر اس کے پورے وجود میں کہیں اس سوگ کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ شراب کے نشے میں ایک لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی نہیں چوٹ کھائی ہوئی ناگن ہے، بس ناگن کے زہر کا شکار ہو گیا۔ اس نے معاذ کا اپنا جائزہ لینا محسوس کیا تھا، اس کے باوجود اس کی بے نیازی قائم رہی اور اسی بے نیازی سے داراب خان کی موت کی وجہ بتائی۔ ارے واہ، کون تھی وہ بہادر لڑکی؟ معاذ نے بیک وقت خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ اس قصے کو جانے دو، میں بس تمہاری تسلی کے لیے تم سے ملنے آئی تھی۔ ہمارا پروگرام کچھ دن آگے ضرور بڑھا ہے، لیکن ختم نہیں ہوا۔ تم دی جانے والی ہدایات پر عمل کرتے رہو، میرے خیال میں تاخیر ہمارے لیے مفید ہی ثابت ہوگی، اور تم میک اپ کے بغیر ہی ہمارا مطلوبہ روپ دھارنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ سونیا نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا اور اس کی چھوٹی سی داڑھی بن جانے والی شیو کو دلچسپی سے دیکھا۔ گھر والوں سے ملاقات کر کے آنے کے بعد اسے شیو بنانے کے ساتھ ساتھ سر کے بال ترشوانے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ نتیجتاً اس کا حلیہ اچھا خاصا تبدیل ہو گیا تھا۔ اس قدر خیال رکھنے کا شکریہ۔ معاذ کے لہجے میں ایک بار پھر طنز در آیا۔ ہم تو تمہارا خیال رکھتے ہی ہیں، لیکن تم بھی اپنا خیال رکھو۔ یہ پژمردگی اور خوراک پر سے بے توجہی تمہاری جسمانی فٹنس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور یہ بات ناقابل قبول ہے۔ سونیا نے انچھوئے کھانے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تو اسے اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ اس وقت اسی وجہ سے وہاں موجود ہے کہ اس تک اس کے بارے میں کوئی رپورٹ پہنچی ہے۔ اس لیے ناقابل قبول ہے۔ اس نے سونیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اس سوال پر غور کرنے کے بجائے اس بات پر غور کرو کہ تم پر اتنی انویسٹمنٹ کرنے والوں کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ سونیا کی سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ اس گہری سنجیدگی میں کچھ ایسا تھا جس نے معاذ کو اندر سے ہلا ڈالا۔ واقعی جنہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے اس سے مطلوبہ نتائج بھی تو حاصل کرنا تھے، بصورت دیگر وہ کسی بھی انتہا پر جا سکتے تھے۔ آپ نے یاد کیا بابا سائیں؟ عالم شاہ نے صداقت شاہ کی اجازت سے ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں پت، ہمیں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا تھیں، انہوں نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حکم بابا سائیں۔ عالم شاہ متن گوش ہو گیا۔ کراچی میں تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے بابا سائیں، اللہ سائیں نے چاہا تو ہمیں بہت اچھا آؤٹ پٹ ملے گا، اور جلد ہم اپنی علیحدہ پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عالم شاہ نے جواب دیتے ہوئے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ صداقت شاہ کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ موضوع بس تمہید باندھنے کے لیے چھیڑ دیا ہے۔ اللہ سائیں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے۔ اگر کامیابی نہ بھی ملی تو تمہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے صنعتی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ اللہ سائیں کے کرم سے ہماری زمینوں کی آمدن ہی اتنی ہے کہ تمہیں ہاتھ پیر ہلائے بغیر بھی دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے۔ ہاتھ پیر تو اب بھی مجھے زیادہ نہیں ہلانا پڑتے۔
سارا کام تو ماہرین کی اس ٹیم نے سنبھال رکھا ہے جسے میں نے آپ کے مشورے پر ہائر کیا ہے۔ عالم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ یہی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کام کے دیکھنے کے لیے تو بہت لوگ موجود ہیں، اس لیے اگر تم تھوڑے عرصے کے لیے غیر موجود رہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ کیا آپ مجھے کہیں بھجوانا چاہ رہے ہیں؟ عالم شاہ نے ان کے جملے سے فوراً ہی نتیجہ اخذ کر لیا، جس کا جواب انہوں نے محض اپنے سر کی اثباتی جنبش سے دیا۔ شاید آپ مجھے ان دشمنیوں کے چکر سے نکال کر منظر سے غائب کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے دوسرا اندازہ قائم کرنے میں بھی تاخیر نہیں کی اور انہیں جواب کا موقع دیے بغیر جذباتی انداز میں بولا، یہ کوئی حل نہیں ہے بابا سائیں۔ آپ آخر کتنے عرصے کے لیے مجھے منظر سے غائب رکھیں گے؟ میں خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بزدلوں کی طرح کہیں منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں۔ ویسے بھی خاندان کے وارث کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ اب میں یہاں کے معاملات دیکھوں۔ آپ اور ماما سائیں دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، میں یہاں کے اتنے گمبھیر معاملات آپ دونوں پر چھوڑ کر خود فرار کی راہ کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ تم غلط سمجھ رہے ہو پت، ہم تمہیں یہاں سے فرار کروا کر کہیں چھپنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہی کہیں بھجوانا چاہتے ہیں۔ خاندان کے وارث کی حیثیت سے خاندان کے افراد کو جذباتی سہارا دینا اور مشکل حالات سے نکالنا بھی تمہارا فرض بنتا ہے۔ میں سمجھا نہیں بابا سائیں۔ وہ ان کی بات پر الجھ گیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سجل کی۔ تم نے دیکھ ہی رکھا ہے کہ معظم شاہ کی ناگہانی موت کے بعد وہ کتنی اداس اور پژمردہ رہنے لگی ہے۔ بچے کے اغوا والے واقعے نے اسے مزید سہما دیا ہے اور اس کے ہر انداز سے ظاہر ہے کہ وہ خود کو اور اپنے بچے کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسے اس ماحول سے نکال کر کہیں دور بھیج دیں تاکہ اس کے ذہن سے یہاں پیش آنے والے برے واقعات کے اثرات دور ہو جائیں اور وہ پہلے ہی کی طرح پر اعتماد ہو کر زندگی گزار سکے۔ آپ سجل کو کہاں بھجوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ اپنی دونوں بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، خصوصاً سجل اس کے زیادہ ہی قریب تھی اور اس کے نوجوانی میں بیوہ ہو جانے کے سانحے پر وہ خود شدت سے غمگین رہتا تھا۔ غم کی اس شدت نے اسے سمرو خاندان اور ان کے پالتو ڈاکوؤں کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے پر بھی مجبور کیا تھا، اور اب تک وہ ان لوگوں کو خاطر خواہ نقصان بھی پہنچا چکا تھا۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ تھی کہ سجل کے غم کا کوئی مداوع نہیں ہوا تھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی کا موسم ٹھہر گیا تھا۔ غم کے سمندر میں ڈوبی لاڈلی بہن کا دل بہلانے اور دھیان بٹانے کے پروگرام کا سن کر وہ پوری جان سے صداقت شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جانے کو تو تم لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہو، لیکن سجل کے ساتھ چھوٹے بچے کا بھی مسئلہ ہے۔ کسی بالکل مختلف ماحول میں جا کر بچے کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو یقیناً سجل کے لیے ایک قطعی ناقابل قبول بات ہوگی۔ اس لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سجل کو لے کر بھارت چلے جاؤ۔ بھارت؟ وہ سن کر قدرے حیران ہوا۔ ہاں بھارت۔ تمہارے علم میں ہے کہ وہاں ہمارے کچھ عزیز و اقارب مقیم ہیں اور ان سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے۔ کچھ دن قبل وہاں سے ہمارے ایک چچیرے بھائی کا فون آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی کی تاریخ طے پا گئی ہے اور وہ اس شادی میں ہمارے خاندان کی شمولیت کا خواہاں ہے۔ پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ اماں سائیں، سجل اور مومل کے ساتھ خود شرکت کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہاں کے معاملات میں دیکھ لوں گا۔ بھارت جا کر رشتہ داریاں نبھانے کے خیال سے وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ مومل کے امتحان ہونے والے ہیں، اس لیے وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہاری اماں سائیں بھی اپنے بی پی اور شوگر کی بگڑتی بنتی صورتحال کی وجہ سے سفر کرنے سے گریزاں ہیں، اور خود ہم بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ شادی والے گھر کی مصروفیت اور گہما گہمی میں جا کر خود کو بے آرام کریں۔ تمہاری بات البتہ الگ ہے، تم جوان خون ہو، تھوڑی بہت بے آرامی بھی برداشت کر لو گے اور رونق میلے کو بھی انجوائے کرو گے۔ ویسے بھی سجل تمہارے ساتھ جانے میں جتنا کمفرٹیبل فیل کرے گی، ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں کرے گی، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ جانے کی بات پر وہ جانے سے انکار ہی نہ کر دے۔ صرف تم ہو جو اسے اس اداس اور کنوتیت زدہ ماحول سے نکال کر اپنے ساتھ جانے پر راضی کر سکتے ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ صداقت شاہ وقتی طور پر صحیح اسے ماحول سے نکالنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں سجل کے معاملے کو انہوں نے بڑے سلیقے سے استعمال کیا تھا۔ سو ہر وہ دلیل دے رہے تھے جو اسے متوقع سفر پر جانے کے لیے آمادہ کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اس عرصے میں وہ معاملات کو اپنے طور پر بہتر طور پر سنبھال لیں گے
اور عالم شاہ کا کوئی جذباتی قدم ان کے لیے مسائل میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے سجل کی حالت پر کوئی مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں تو میرے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمیں کب یہاں سے جانا ہوگا؟ حسب توقع بالآخر اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم روانگی کے سارے انتظامات کر کے تمہیں آگاہ کر دیں گے۔ تم اس عرصے میں کراچی میں رہ کر اپنے کام کو بھرپور توجہ دو تاکہ تمہاری غیر موجودگی کے عرصے میں تمہاری کمی زیادہ محسوس نہ کی جائے۔ انہوں نے سفر کی ضروری کارروائیاں مکمل ہونے کے عرصے میں بھی اسے آزاد اور فارغ چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اور ایک سوچا ہوا مشورہ عنایت کیا۔ جو آپ کا حکم بابا سائیں۔ صداقت شاہ کے یقین کے عین مطابق ان کے مشورے کو حکم کا درجہ دیا گیا تھا۔ پہلی بار ان کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی اور عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولے، یہاں تو تمہیں کوئی چھوکری جیون ساتھی بنانے کے لیے اب تک بھائی نہیں، وہاں جا کر غور کرنا، شاید وہاں کوئی لڑکی تمہارے دل کو بھا جائے اور ہماری پوتا پوتی کھلانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ آپ کا بھی جواب نہیں بابا سائیں، ہر موقع پر اپنی یہ خواہش بیان کرنے کا موقع نکال ہی لیتے ہیں۔ عالم شاہ ان کی بات سن کر ہنسا۔ تم ہماری جگہ ہوتے تو اس خواہش کی شدت کا اندازہ ہوتا پت۔ تم تو بس اس بات سے ہی اندازہ لگا لو کہ ہم نے تم پر خاندان میں ہی سے چھوکری پسند کرنے کی پابندی عائد نہیں کی اور اس معاملے میں بالکل فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ عالم شاہ کے بھارت جانے کے معاملے میں حامی بھر لینے پر صداقت شاہ کا مزاج خوشگوار تھا، اس لیے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، اس کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ عالم شاہ نے ان کے دوستانہ موڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترنت جواب دیا تو ان کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی ہنسی بکھر گئی۔ غم اور مسائل میں گھرے ان کے خاندان کے لیے یہ ہنسی بھی ایک نعمت تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔